اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لائق کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ حشر میں اس آیت کریمہ میں مومن کی، سچے مسلمان کی اور مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے امتی کی نشانی بتائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں آج امیر المومنین یاسر الدین والد شبیر شبر مشبر زوج بدول وارث رسول مولا کائنات مولا کل علامت ایمان مومن و منافق کی پہچان علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولایت اور نام مولا کا اہل سنت کی بڑی کتاب سے میں دکھا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ شیعہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ ہماری کتابوں میں تو ثابت ہے ہی اور محمد کے طریقے سے، لیکن اہل سنت کے علماء نے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے ادوار میں اس کلمے کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ کتاب ہے فرائض السنتین، 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ دار الحدیث سے چھپی ہے۔ یہ فرائض السنتین، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 239 سے، یہ عربی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے چشتی کتب خانہ فیصل آباد، علامہ صفدر رضا قادری، انہوں نے ترجمہ کیا ہے عربی سے اردو میں۔ چونکہ تقریر اردو میں ہے اس لیے میں اس کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 141 اس میں ایک باب قائم کیا ہے، 47واں باب 47، جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازوں کی تحریر۔ یہ ہے سرخی باب کی۔ حدیث کا نمبر دیا ہے اس میں 186 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان کی طرف معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا جائے۔ پس میں نے ساری دوزخ اور جنت کو دیکھا، میں نے جنت کی نعمات دیکھی اور دوزخ کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ جب میں واپس لوٹا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے جنت کے دروازوں اور جہنم کے دروازوں پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا؟ میں نے کہا کہ جبرائیل نہیں۔ جبرائیل نے کہا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 4 باتیں تحریر ہیں، ان میں سے ہر کلمہ سیکھنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہے اس سے اور پوری دنیا سے وہ کلمات سینٹینسز جو جنت کے دروازوں پہ شیعہ والے کلمے کے ساتھ پیچھے لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے ساتھ پہلے کلمہ بعد میں کلمات، اس پہ کیا لکھا ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جبرائیل کہہ رہا ہے پیغمبر علیہ السلام کو، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 کلمات تحریر ہیں، ان میں سے ہر کلمہ کو سیکھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ جبرائیل تم میرے ساتھ واپس لوٹو تاکہ وہ تحریر پڑھوں۔ بس جبرائیل
میرے ساتھ واپس لوٹے، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جب پہلے دروازے کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ہے شیعوں کا کلمہ جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب شیعوں کی نہیں ہے۔ اہل سنت کا بہت بڑا محدث ابراہیم الجوینی المعروف صدر الدین 722 ہجری میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے فرائض السنتین، جس سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یاد رہے کہ کوئی بھی یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش نہ کرے کہ یہ شیعہ ہے۔ میں اس کا اہل سنت کی معتبر ترین کتب سے اس کا شافعی مسلک ہونا ثابت کروں گا۔ یہ اہل سنت کی شافعی مسلک کے عالم ہیں۔ جنت کے پہلے دروازے کے رسول خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی رسول نے شیعوں والا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ نہیں سمجھ رہے کہ رسول خدا یہ معراج کا حال صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زبان مبارک سے پڑھ کے ہی بتایا ہوگا یا نہیں، کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے صاحب فہم و فکر اللہ نے جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ سمجھیں گے کہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ کلمہ پڑھ کے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد کرنے کے بعد کیا لکھا ہے کہ ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بہترین ہیلا 4 خصلتیں ہیں: قناعت، کینہ کا پھینکنا، حسد کا ترک کرنا، اہل خیر کی مجلس۔ یہ پہلے دروازے پہ۔ دوسرے دروازے پہ تحریر تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ دوسرے دروازے پہ۔ پھر ہے ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور آخرت میں ہیلا کا سرور 4 خصلوں پر ہے: یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، بیواؤں پر مہربانی کرنا، مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرنا، فقراء اور مساکین کو ڈھونڈنا۔ یہ دوسرا دروازہ۔ تیسرے باب پر یعنی دروازے پر، جنت کے تیسرے دروازے پر تحریر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے دوست ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تیسرا دروازہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ نصیحتیں کون سی ہیں؟ ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور دنیا میں صحت کا ہیلا، یعنی اگر آدمی صحت مند رہنا چاہے۔ یہ جنت کے دروازوں پہ ہدایتیں مالک الملک نے لکھوا دی ہیں۔ 4 خصلتیں: گفتگو کم کرنا، کم سونا یعنی نیند کم کرنا، سفر کم کرنا، کم کھانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس میں صحت ٹھیک رہتی ہے۔ چوتھے باب پر یعنی جنت کے چوتھے دروازے پر یہ اہل سنت کے شافعی مسلک کے ابراہیم جوینی الخراسانی المعروف صدر الدین، چوتھے باب پر لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی اللہ کے دوست ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ چوتھے دروازے ہیں۔ اس کے بعد ہدایتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے نیکی کرے۔ یہ چوتھا۔ 5ویں دروازے پر
جنت کا 5واں دروازہ، اس پر مکتوب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ جو ذلت سے، برائی سے اور ظلم سے محفوظ رہنے کا ارادہ رکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مضبوط رسی سے تمسک رکھے، اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ اکبر، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ 5واں دروازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر یہ آپ چاہیں کہ ان چیزوں سے بچیں تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور 6 دروازے پر مکتوب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ترجمہ ہے، عربی کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب فرماتے ہیں جو ہدایتیں ہیں کہ جو چاہے کلمے کے بعد ہر دروازے پہ پہلے کلمہ بعد میں ہدایتیں، وہ ہدایتیں کیا لکھی ہوئی ہے 6 دروازے پہ؟ جو چاہے کہ اس کی قبر کشادہ ہو، اللہ اکبر، اسے چاہیے کہ وہ مساجد کو صاف رکھے، جو چاہے کہ زمین کے اندر کے کیڑے اسے نہ کھائیں، اسے چاہیے کہ وہ مساجد میں جھاڑو دے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اندھیرے سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ مساجد کو منور کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے باقی رہے یعنی جسم نہ گلے، وہ مساجد میں چٹائیاں بچھائے۔ اور 7ویں دروازے پر تحریر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ جنت کے 7ویں دروازے پہ شیعوں والا کلمہ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آگے جو ہدایتیں ہیں وہ کیا ہے 7ویں دروازے پہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ روشن دل کی 4 علامتیں، اگر روشن دل ہے، دھندلا نہیں، میلا نہیں دل، روشن 4 نشانیاں۔ کون سی؟ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، میت کے لیے کفن خریدنا، میت کا قرض ادا کرنا، یہ 7واں۔ اور 8واں دروازہ جنت کا، جس پہ شیعوں والا کلمہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے پڑھ کے بتایا، کہیں لکھا ہے شیعہ لیلہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ میرے بھائی، میرے محترم، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا اور آج تک ہمیں یہ تعلیم حضور سے ملتی رہی ہے، تو اس لیے ہم کلمے میں علی اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے بتایا۔ اچھا، اس کے بعد 8ویں دروازے کے کلمے کے بعد وہ خصلتیں لکھی ہے کہ جو 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازے جس سے چاہے کہ داخل ہو، یعنی کوئی پابندی نہیں کہ اس دروازے سے جاؤ، اس دروازے سے نہیں جاؤ، نہیں، جس دروازے سے جو چاہے کہ اندر جنت میں جائے، وہ کیا کرے؟ 4 خصلتیں سچ کے ساتھ، یعنی وہ وابستہ رہے، چپٹا رہے، لپٹا رہے، مضبوط رہے، سچ کے ساتھ وابستہ رہے، یہ ایک۔ دوسری، سخاوت کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی سخی ہو، بخیل نہ ہو۔ یہ جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے اندر جائے، لیکن شرط مالک الملک نے علی کل شیء قدیر میں شرط یہ بتائی ہے۔ تیسری شرط، حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اذیت سے ہاتھ روکے، حسن اخلاق بھی ہو اور اللہ کے بندوں سے اذیت کو ہاتھ روک لے، یعنی اللہ کی مخلوق کو ایذا نہ پہنچائے۔ یہ ہے خصلت جنت کے 8 دروازوں پہ الحمدللہ
شیعوں والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ شیعہ والا کلمہ۔ اب پتہ نہیں یعنی جو رنج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پہ علی ولی اللہ تو کیا کہتے ہیں بھائی شیعوں کی مسجد ہے، اگر کسی گھر کے دروازے پہ علی ولی اللہ شیعوں کا گھر ہے، اگر کسی مدرسے پہ علی ولی اللہ تو شیعوں کا مدرسہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ کلمے میں صاف لکھا ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم میں ایک سچے مومن، سچے مسلمان اور مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے امتی کی نشانی بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے۔ اب یہ پرانا اعتراف کہ شیعہ کلمے میں علی کا نام لیتے ہیں، یہ دوسری نشست ہے اس کی۔ میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں، پہلی نشست میں بھی اور اس میں بھی، کہ کلمے میں علی علیہ السلام کا نام ہم اپنی طرف سے نہیں لیتے، فیصلہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے لینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کلمے میں علی کا نام ہمیں سکھایا ہے، دیا ہے یا نہیں۔ اب یہ اہل سنت کی کتاب ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، مشہور زمانہ کتاب ہے عقائد کی۔ حضرت علامہ ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز، حضرت علامہ معروف ہے قاضی ایاز کے نام سے، یہ بڑے عالم اہل سنت کے، کیونکہ قبل 476 میں پیدا ہوئے ہیں، 544 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے الشفاء۔ شفاء کے صفحہ نمبر 154 154 اس پہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج، تو مجھے میں نے آسمان میں لکھا ہوا دیکھا۔ پہلی نشست میں نے جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا دکھایا تھا علی ولی اللہ، کلمے میں علی علیہ السلام کا نام۔ اب مولا کائنات کا، یعصب الدین کا، امیر المؤمنین کا، حجت خدا کا، زوج بطول کا، وارث رسول کا نام کلمے میں، یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 154 اس پہ لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے آسمان میں لکھا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کیا فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام؟ یہ عجیب اعتراض ہے کہ رسول نے شیعوں والا کلمہ کبھی پڑھا ہے؟ ارے بھائی، اگر نہیں پڑھا ہوتا تو یہ صحابہ کرام نے سنا کیسے؟ یہ ہم تک پہنچا کیسے؟ ظاہر ہے کہ معراج کا حال پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبانی مبارک سے صحابہ کرام کو بتایا، تب ہم تک یہ بات پہنچی اور اہل سنت کے محدثین علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ یہ کیا لکھا ہوا دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے آسمانوں سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
محمد اللہ کا رسول ہے، اور اس محمد کی اللہ فرماتا ہے رسول نے دیکھا، اللہ نے لکھا اپنی قدرت سے، کیا اس محمد کی مدد تائید اللہ فرماتے ہیں میں نے علی سے کی ہے، مصطفیٰ کی مدد، مصطفیٰ کی نصرت، مصطفیٰ کی تائید اللہ نے علی سے کی ہے، علی کے ذریعے، علی کے وسیلے، علی سے، ان کے وجود اقدس سے مصطفیٰ کی مدد اللہ نے کی ہے۔ آسمان پہ کلمے میں، جنت پہ کلمے میں علی، جنت کے دروازوں پہ کلمے میں علی، آسمانوں پہ علی کلمے میں، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے دوسری کتاب شرح الشفا للقاضی ایاض، کس نے شرح کی ہے؟ البلائی قاری الحروی الحنفی، یہ حنفی برادران کا بہت بڑا عالم ہے، ملا علی قاری کو کون نہیں جانتا، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری مشہور ہے، اس سے بڑی مشہور کتاب ان کی وہ ہے مرقات شرح مشکات، اس میں لکھا یہ کتاب پہلا جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 383 پہ لکھا ہے حضرت ملا علی قاری نے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، آسمانوں کی سیر کی، تو میں نے آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، میں نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کی مدد اللہ فرماتے ہیں میں نے علی کے ذریعے سے کی ہے، علی سے مدد کی ہے میں نے مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے علی اسلام کی۔ یہ تیسری کتاب ہے شمیم الریاض، مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب کانہلوی، یہ شمع بک ایجنسی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 138 138۔ اس پہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان کی جانب سیر کرائی گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، اللہ کے سوا، یہ ترجمہ خود حضرت نے کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، محمد رسول اللہ کے ہیں اور میں نے ان کی مدد، اللہ فرماتا ہے میں نے رسول، میں نے ان کی مدد علی کرم اللہ وجہ سے کی ہے۔ آسمانوں میں علی کا نام شمیم الریاض۔ یہ چوتھی کتاب بہت بڑا نام، دیوبند کا بڑا نام، بہت اہل علم جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مجموعہ رسائل، رسائل کا مجموعہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 58۔ یہ کتاب ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا یہ کون حضرت ہیں قاری محمد طیب صاحب، کون ہیں یہ ہے محتمم دارالعلوم دیوبند، یعنی دیوبندی نہیں، دیوبندی تو ہے ہی مسئلہ، لیکن جو اصل میں ہندوستان کا دارالعلوم ہے مدرسہ، یہ اس کے محتمم یعنی ایڈمنسٹریٹر مدرسے کے اتنے بڑے عالم، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الاحرار سے، جمع ترتیب ہے مولانا محمد عمران قاسمی درمیانوی کی، اس کے صفحہ نمبر 58 پہ لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لکھا گیا تھا دروازہ جنت پر آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ان کی علی سے تائید کی، یعنی ایدہ بعلی، یہ ہے کلمہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی مدد علی سے کی گئی، یعنی رسول کی مدد اللہ نے علی سے کی ہے۔ اب مسئلہ علی مدد افسوس کی بات ہے کہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کتاب مجموعہ رسائل قاری محمد طیب صاحب دیوبند کے محترم، ان کی کتاب، اس میں کلمے میں علی کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی کا نام، مجموعہ رسائل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کلمے میں علی کا نام، اس اعتراض کی جواب کی یہ تیسری نشست ہے۔ میں مسلسل اہل سنت کی کتابوں سے کلمے میں علی ولی اللہ اور علی علیہ السلام کا نام دکھا رہا ہوں، یہ آج اس کی تیسری نشست ہے، اور میں نے پہلی نشست سے لے کر اسی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ علامت دین، علامت اسلام، علامت ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے دو، جسے روکے اسے روک جاؤ۔ یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ جو دے دے اسے لے دو، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے کہ اگر مانگے تو نہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے جو دے دے اسے لے لو۔ اب دیکھیں کہ رسول نے کیا دیا، یہ تیسری نشست ہے اہل سنت کی کتابوں سے کلمے میں علی علیہ السلام کا نام۔ یہ ہے شرائط التنزیل لقواعد تفضیل، الحافظ القوی عبید اللہ بن عبد اللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی القضا الحنفی، یہ حنفی مسلک کا ہے، نیسابوری نیشاپور کا ہے، من اعلام القرن الخامس، 5ویں صدی ہجری کا حنفی عالم دین ہے۔ قرآن کی تفسیر، یہ کتاب چھپی ہے مجمع اہل ثقافت اسلامیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 350۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قرئ بالغیب علی ساق العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی نصرتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اسی کی تائید، اس مصطفیٰ کی مدد اللہ فرماتے میں نے علی کے ذریعے کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی کا نام، یہ کلمے ہیں علی کا نام اہل سنت کی کتابوں سے۔ یہ دوسری کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، لکھنے والے العلامہ محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری، یہ 694 میں فوت ہوئے ہیں۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 85۔ یہ باب کا نام ہی حضرت نے یہی دیا ہے کہ اللہ نے نبی کی تائید علی علیہ السلام سے کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسری بی الی السماء فنظرت الی ساق العرش العظیم ورأيت كتابا فهمته محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ به، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، عرش کے پائے پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی کی تائید، اسی مصطفیٰ کی مدد علی کے ذریعے۔ ذخائر العقبہ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے کسی عربی کتاب کا، ذخائر العقبہ کا یہ ترجمہ کیا ہے خود لکھنے والے میں نے بتایا الامام الحافظ الوارث المحدث محب الدین ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد قبری المکی
رحمۃ اللہ علیہ 694 فوت ہوئے ہیں. ترجمہ کیا ہے علامہ مولانا مفتی شیخ محمد شفیع چشتی کشمیر زاویہ ربیع شوال نے یہ کتاب چھاپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 138. ترجمہ سنیں اسی عربی کا. دیکھا کہ جس رات مجھے آسمان کی طرف اسرا کرائی گئی تو میں نے عرش کے دائیں پائے پر لکھا ہوا دیکھا جس کو میں نے سمجھا وہ فہم تو محمد اللہ کے رسول ہے جس کی تائید میں نے علی کے ذریعے کی ہے اور اس کے ذریعے اس کی نصرت فرمائی. مدد بھی علی کے ذریعے اور تائید بھی علی کے ذریعے. یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و مجمع الفوائد الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحسنی المصری 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے. المجلد القاصر ہے، نئی جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 112. اس پہ ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لما اصل بی الی السماء دخلت الجنہ فرأیت فی ساق العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجبته بعلی ونصرته. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی مدد اور مصطفیٰ کی تائید علی کے ذریعے سے کی ہے. جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ. یہ کلمے میں اہل سنت کی کتابوں میں علی علیہ السلام کا نام ہمارے اعتراض کہ شیعہ کلمے میں علی کا نام لیتے ہیں. ارے بھائی ہم اپنی طرف سے نہیں لیتے، آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے. ظاہر ہے کہ جن کو یہ بات یہ فضیلت مولا علی کی عرش پہ علی، عرش کے کونوں پہ علی، جنت کے دروازوں پہ علی، اب جن سے یہ فضائل علی برداشت نہیں ہوں گے ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے روایت کے کیڑے کو نکالیں گے ہی. تو یہ معجم کبیر ہے الحافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی دار احیاء التراث سے عربی 22ویں جلد ہے. اس حضرت نے معجم 3 قسم کے لکھے ہیں: معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر. معجم کبیر 25 جلدوں میں جس کی یہ 22ویں جلد ہے. معجم اوسط 7 جلدوں میں، معجم صغیر 2 جلدوں میں، تینوں. اب یہ دار قرآن علی اس کا صفحہ نمبر ہے 200. اس میں لکھا ہے کہ لما اسے دخلت الجنہ، جب میں معراج پہ گیا جنت میں داخل ہوا. فرأیت فی ساق العرش، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا کیا؟ مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدته بعلی ونصرته. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی کی تعریف اسی کی مدد میں نے علی کے ذریعے سے کی ہے، علی سے کی ہے. یہ ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ. یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. الامام الحافظ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزی 742 میں فوت ہوئے ہیں. یہ کتاب کی جلد ہے 11. کتاب چلی ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان. لبنان اور بیروت سے DKI دارالکتب علمیہ بیروت لبنان وہاں سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 328. اس میں حدیث ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لما اصل الى السماء دخلت الجنة ورأيت عن جنة العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول اللہ اجبته بعلی ونصرته. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے مصطفیٰ کی مدد اور مصطفیٰ کی تعلیم علی کے ذریعے کی ہے، علی سے کی ہے. یہ اسماء الرجال تہذیب الکمال حضرت علامہ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ. یہ اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے. یہ کتاب ہے کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال.
من علامت علاء الدین المتقی بن حسام الدین الہندی، علی متقی ہندی، المعروف علی متقی ہندی رمض اللہ، یہ کا جزء الجزء الحادی عشر 11ویں جلد ہے، موسس الرسالہ، وہاں سے چھپی ہے، بیروت لبنان کا یہ مقدار وہاں سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 624، اس میں حدیث مصطفیٰ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 33,041۔ لما اسر بی الى السماء دخلت الجنة فرأيت في سقف العرش الأيمن مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أيدته بعلي ونصرته، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اسی کی مدد، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی مدد کرنے میں مصطفیٰ کی مدد اور نصرت تعریف علی کے وسیلے، علی کے ذریعے اور علی سے کی ہے۔ یہ ہے کلمے میں علی علیہ السلام کا نام شیعہ اپنی مرضی سے نہیں لیتے، یہ انبار کتابیں اہل سنت کے بزرگان کی، محدثین کی، جس میں کلمے میں علی علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ اب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو، اب کوئی مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے، کتاب اہل سنت کی ہیں، عالم اہل سنت کے ہیں، محدث اہل سنت کے ہیں، علماء اہل سنت کے ہیں، علام اہل سنت کے ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، سارے کے سارے سنی، کیونکہ جو بھی مولا علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے وہ سنی ہے، جو علیہ السلام کو مصطفیٰ کا پہلا جانشین مانتا ہے وہ شیعہ ہے۔ یہ جتنے بزرگان ہیں یہ سب کے سب مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں، پہلا نہیں مانتے۔ کلمے میں علی کا نام اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کلمے میں علی علیہ السلام کا نام، یہ آج اس کی چوتھی نشست ہے، چونکہ یہ اعتراض زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ شیعہ کلمے میں علی کا نام لیتے ہیں، اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور شروع سے اسی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس آیت میں اللہ نے معیار علامت ایمان، دین اور علامت اسلام بتائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ تو دیکھیں کہ رسول خدا نے ہمیں کلمے میں علی کا نام دیا اور بتایا، سنایا ہے یا نہیں، یہ چوتھی نشست ہے۔ یہ ہے میرے سامنے فتح البیان فی مقاصد القرآن، اب الطیب صدیق بن حسن بن علی الحسینی القنوجی البخاری، یہ بہت بڑے بین الاقوامی عالم ہیں اہل حدیث کے، کنوج بھوپال ہندوستان کے۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، فتح البیان، مشہور زمانہ تفسیر ہے، اس کی تیسری جلد ہے، یہ چھپی ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان DKI سے۔ اس میں صفحہ نمبر 56 اس میں لکھا ہے کہ وہ اخرج ابن عساکر ابن ابی ہریرہ قال مکتوب علی العرش
لا الہ الا اللہ ان اللہ وحدی لا شریک لی محمد عبدی رسولی ایدتہ بعلی. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ وحدی، میں اللہ اکیلا ہوں، واحد ہوں، لا شریک لی، میرا کوئی شریک نہیں ہے. محمد عبدی و رسولی، محمد میرے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ایدتہ بعلی، میں نے اپنے حبیب محمد کی تائید علی کے ذریعے کی ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا جملہ ہے علی علیہ السلام کی فضیلت کا. نواب صاحب فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ذالک قولہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے اس آیت قرآن کی سورہ مبارکہ انفال کی آیت، یہ اس کی تفسیر ہے کہ مدد رسول کی اللہ نے علی کے ذریعے کی، تعین علی کے ذریعے کی. یہ ہے نواب صاحب. اب یہ روایات اگر کمزور ہوتی، ضعیف ہوتی یا قابل اعتماد نہ ہوتی تو بڑے بڑے حضرے نواب صاحب جیسے بڑے اہل حدیث کے عالم، اہل حدیث ہوتے ہی حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ کیوں ان کی شرح لکھتے، کیوں ان کا تفصیل بتاتے کہ اس کی تفسیر ہے یہ فتح البیان کی مقاصد القرآن. یہ دوسری تفسیر قرآن ہے. عبد المنصور کی تفسیر الباصور للامام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، بہت بڑے عالم اہل سنت کے، یعنی ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم تین خاصیتیں حضرت کی، 3 in 1، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں. اس کی 5ویں جلد ہے، دار فکر بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 219. اس میں لکھا ہے کہ لما اجبی رأیت علی ساق العرش، جب میں معراج پہ ہے میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا کیا؟ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اسی کی تائید میں نے علی سے کی ہے. اللہ اکبر. یہ کلمے میں علی علیہ السلام کا نام شیعہ اپنی طرف سے نہیں لیتے. ہماری کتابوں میں تو الحمدللہ محمد آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے طریقوں سے کئی طرق ہیں جو یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں علی علیہ السلام کا نام. لیکن یہ اہل سنت کی کتابیں، یہ شرح علامہ زرقانی الفواہد اللدنیہ، اس میں 8ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، وہاں سے چھپی ہے. تو نہیں جانتا شرح مواہب اللدنیہ کو. یہ صفحہ نمبر ہے 315. اس میں لما ارجبی رأیت مکتوبا علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے اس کی تائید علی کے ذریعے کی ہے. یہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی کا نام کلمے کے اندر، یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، اسے روکے اسے رک جاؤ. یہ ہے کتاب میزان الاعتدال، اللہ اکبر، فی نقد الرجال، تاریخ ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، امام ذہبی، میزان الاعتدال. قسم الاول عیسیٰ البابی الحلبی، مصر کی چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 269 پہ 269 اس میں ہے کہ مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے اس کی تائید
علی کے ذریعے کی ہے. مصطفیٰ کی تعریف اللہ فرماتا ہے کہ میں نے علی کے ذریعے کی ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ آسمانوں کی پیدائش سے، آسمانوں کی پیدائش یعنی آسمان بھی نہیں تھے اس سے کم 1000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. کلمے میں علی کا نام، اللہ کی توحید، محمد عربی علیہ السلام کی رسالت اور میرے مولا علی کا نام کلمے میں. یہ کتاب ہے تاریخ خمیس فی احوال انفس النفیس للامام شیخ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری. یہ ہے 966 ہجری کے میں فوت ہوئے ہیں. یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کا جلد پہلا ہے. پہلی جلد میں صفحہ نمبر 577 اس میں لکھا ہے وفی الشفاء عن ابی الحمراء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسري بي الى السماء اذا على العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول اللہ ایتہ بعلی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے اس کی تائید علی کے ذریعے سے کی ہے. دیکھیں یہ کتابیں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں کتابوں میں ہے. مولا علی علیہ السلام کا نام کلمے میں. یہ کتاب ہے لسان المیزان علامہ ابن حجر اسقلانی. امام زاہدی آپ نے دیکھا، یہ ابن حجر ہے. ادارہ تعلیفات اشرفیہ بیرون بوہر گیٹ ملتان پاکستان، یہ وہاں سے چھپی ہے ملتان سے. اس کا جلد ہے، اس کی پہلی جلد اول ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 457. اس میں لکھا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جس نے ہمارے عقیدے میں 14 معصومین علیہ السلام میں سے 7 کی زیارت کی ہے. 14 میں سے 7 کا جابر زوار ہے. رسول خدا علیہ السلام سے لے کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تک اس نے زیارت کی ہے. یہ قبر حسین کا مجاور ہے پہلا. تو فرماتے ہیں کہ مکتوب علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسی کی تعریف میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے علی کے ذریعے کی ہے، رسول کی تعریف. یہ کلمہ آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. یہ کتاب ہے الخصائص الکبریٰ الشیخ الامام العلامہ حافظ عصری وحید الدہری، حافظ عصری وحید دہری، اپنے دور کا حافظ عالم جی. ابو جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی 911 میں فوت ہوئے ہیں. المکتبۃ الحقانیہ محلہ جنگی پشاور پاکستان، وہاں سے چھپی ہے. اس کی پہلی جلد ہے خصائص کبریٰ امام سیوطی کی. اس کے صفحہ نمبر 13 پہ لکھا ہے کہ اخرج ابن عدی و ابن عساکر عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی رأيت على ساق العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے اس کی تعریف علی کے ذریعے کی ہے. یہ حضرت امام سیوطی کی خصائص الکبریٰ، وہ تھی امام سیوطی کی تفسیر پورے منصور. جگہ جگہ پہ امام سیوطی نے کلمہ علی کا نام لکھا ہے. یہ ہے کہ جو خدا فرماتا ہے رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے
اسے رک جاؤ. یہ کلمے میں علی کا نام. سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. شیعہ کلمہ یعنی اس اعتراض کا جواب کہ شیعہ کلمے میں علی کا نام لیتے ہیں، تو یہ آج اس کی 5ویں نشست ہے جس میں اہل سنت کی کتابوں میں کلمے میں علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین زوج بطول وارث رسول وصی مصطفیٰ والد شبیر و شبر و مشبر مومن و منافق کی پہچان علامت ایمان قسم النار والجنہ میرے مولا علی کا نام کلمے میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ آج اس کی 5ویں نشست ہے. یہ ہے میرے سامنے کتاب تاریخ بغداد، دوسرا نام ہے مدینۃ السلام. لکھنے والے الامام الحافظ ابی بکر محمد بن علی الخطیب البغدادی المعروف تاریخ بغداد. اس کی پہلی جلد ہے، بیروت سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 274. اس میں جابر المجاہد عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، مولا کائنات علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیلۃ عرج بی الی السماء، وہ رات جس دن مجھے معراج کرائی گئی، آسمانوں پہ لے جایا گیا. رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، مکتوباً کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ خیرۃ اللہ علی باغرہم لعنۃ اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، والحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن حسین اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، فاطمہ تو خیرۃ اللہ علی باغرہم لعنۃ اللہ. ان پانچوں کے دشمنوں پہ لعنت اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھوا دی ہے. تو جب اللہ نے مالک نے جنت کے دروازے پہ ان کے دشمنوں پہ لعنت لکھوا دی ہے تو پھر ہمیں کس حکیم نے ڈاکٹر نے روکا ہے کہ ان کے دشمنوں پہ ہم لعنت نہ کریں؟ یہ تو سنت خدا ہے. اور اللہ نے کیوں لکھوایا؟ یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ دروازے پہ پڑھو، یعنی ان 5 کا دشمن اس جنت کے اندر نہیں جا سکتا. ان سے بغض رکھنے والا، ان سے دشمنی رکھنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ بغداد ہے. احمد بن علی ابی بکر خطیب بغدادی، تاریخ بغداد جلد اول. یہ کتاب ہے المناقب موفق ابن احمد اختر خوارزم. یہ 568 میں فوت ہوئے ہیں، حنفی مسلک کے عالم ہیں. یہ ہے وہ عالم جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی مناقب میں کتاب لکھی ہے، مناقب ابی حنیفہ. یہ ہے وہ حضرت حنفی مسلک کے. اس کی کتاب المناقب مولا علی السلام کے مناقب میں کتاب لکھی ہے. روایت کا نمبر ہے 297. اس میں ہے کہ لما عرج بی الی السماء رأیت علی باب الجنہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ امۃ اللہ علی بغضہم لعنۃ اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، حسن حسین اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، فاطمہ اللہ کی نیک و پاک کنیز ہے. ان کے دشمن پہ
ان سے بغض رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظمت ہے پیغمبر پاک کی، محمد و آل محمد کی، کہ جنت کے دروازوں پہ میں تو کبھی پوچھتا ہوں کہ بھائیو خدا کا بتاؤ کہ یہ کہاں کا پینٹر گیا تھا جس نے لکھا کہ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے لکھوایا۔ تو جب اللہ ان کے دشمنوں پہ لعنت جنت کے دروازوں پہ لکھوائے تو پھر ہمیں کس ڈاکٹر نے روکا ہے کہ ان کے دشمنوں پہ ہم لعنت نہ کریں؟ ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا یہ تو سنت خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اشارہ ہے لطیف کہ جنت کے دروازے پہ یہ کلمہ لکھوانے کا مقصد ہے کہ ان کا دشمن، ان سے بغض رکھنے والا کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انٹرنس پہ لکھا ہوا ہے کہ نو انٹری، ان کے دشمنوں کی انٹری بند ہے۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے مناقب خوارزمی ابو الموجد موفق بن احمد اکبر خوارزم 568 ہجری میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں، حنفی مسلک کے ہیں۔ یہ کتاب ہے فرائض السلطین المحدث الکبیر ابراہیم الجوہنی الخراسانی من آرام قرن سابق، 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں حضرت علامہ ابراہیم جوہنی الخراسانی۔ آج ہے 1444 اور یہ کب کے ہیں؟ 722 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو 722 پلس 722 آج کا سن بنتا ہے 1444، یعنی پوری آدھا زندگی اسلام کی۔ اس زمانے کا یہ شافعی مسلک کا عالم ہے، وہ حنفی تھا اور یہ شافعی ہے۔ سب نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا وہ خود پڑھتے نہیں، یا پڑھتے تو پھر چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں۔ لوگ سوچتے لگتے کہ شیعہ کے کلمے میں علی کا نام ہے۔ ارے بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے علماء نے آپ کو نہیں بتایا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جی یہ فرائض السلطین ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 73۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما عرج به على باب الجنہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ امۃ اللہ علی مبغضیہم لعنۃ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، حسن حسین اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، فاطمہ اللہ کی پاک نیز ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے ارجح المطالب یعنی سیرت امیر المومنین عبید اللہ قمر سری۔ حق برادر علی لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 38 پہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما اس کے معراج والا باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ معراج کی شب میں نے لکھا ہوا دیکھا، کیا مکتوب صاحب سونے سے گولڈن سے لکھا ہوا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے اللہ کے نزدیک، پنجتن کی کیا عظمت ہے۔ جنت کے دروازوں پہ سونے سے لکھا ہوا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمہ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ علی واغذہم لعنۃ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، حسن حسین اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، پانچوں کے دشمنوں پہ لعنت جنت کے دروازوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آئیے، یہ کتاب ہے آل رسول، لکھنے والے دور حاضر کے محقق بزرگ سید اہل سنت کے عالم پیر سید خضر حسین چشتی شاہ چراغ اکیڈمی منڈی بہاولپور سے یہ چھپی ہے کتاب، پیر سید خضر حسین چشتی کی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 404۔ باب کا کیا قائم کیا ہے، ٹائٹل کا نام کیا ہے، چیپٹر وہ کیا ہے، بی بی فاطمہ کا نام جنت کے دروازے پر، یہ ہے ٹائٹل۔ اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ امۃ اللہ۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، اور حسن حسین چنے ہوئے بندے ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، اور وہ روایت اس کا یہ اگلا حصہ ہے کہ فوجوں کے دشمن پہ لعنت ہے، یہ لکھا ہوا ہے جنت کے دروازوں پر، جو مختلف کتابوں سے میں نے آپ کو دکھایا۔ اب دنیا کی روش کیا ہے؟ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پر علی کا نام ہے، علی ولی اللہ ہے، تو شیعوں کی مسجد ہے، مدرسے کے نام پر دروازے پر علی کا نام شیعوں کا مدرسہ ہے، گھر کے دروازے پر علی کا نام علی ولی اللہ شیعہ کا گھر ہے۔ تو بھائی اگر جہاں بھی علی ولی اللہ ہو، جہاں بھی مولا علی علیہ السلام کا نام ہو، تو وہ تو ہو گیا شیعوں کا۔ تو یہ تو جنت کے دروازوں پہ پنجتن کے نام علی ولی اللہ، علی کا نام، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر خدا جانے کیا بنے گا اس دنیا میں۔ تو یہ حال ہے کہ جہاں بھی علی ولی اللہ وہ شیعوں کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔